क्या پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے انتظار کا اجر دینے ہی والے ہوں۔ کیا پتا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا کرنے ہی والے ہوں جو آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ کیا پتا آپ کی کہانی معجزات سے مکمل کرنے والے ہی ہوں، اور کیا پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کن فرما دینے والے ہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت، حالات، جذبات نہیں دیکھتے، دل بھی نہیں دیکھتے، تقدیریں بھی نہیں دیکھتے، اور دنیا والوں کی تو ساری تدبیریں رہ جاتی ہیں اور سب کچھ بدل جاتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرماتے ہیں، کیونکہ جو درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتے ہیں۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دل کے خالق و مالک جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، جو آپ کی گہرائیوں سے بھی آپ کی باتوں کو جانتے ہیں۔ آپ صبر رکھیے تب تک جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نواز نہ دیں، اور کیا پتا اگلا ہی لمحہ آپ کی دعا کی قبولیت کا ہو، پھر آپ کے لیے کن کہہ دیا جائے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کو لگائے رکھنا ہے، بے چین نہیں ہونا، نہ ہی پریشان ہونا ہے، حالات جیسے مرضی ہو جائیں۔ آپ نے توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ کیا پتا آپ کو اس صبر کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کر دیں جو کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہو، اور کیا آپ مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مناتے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی ایک لمحے میں آپ کی دعاؤں کو سن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آپ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد آپ تک آپ کی ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئیں گے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اندھیرے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسے ہی توکل رکھنا ہے۔ حالات جیسے مرضی ہو جائیں، آپ کو لگ رہا ہو کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بس آپ نے دعا کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ نصیب کو بھی بدل دیتی ہے اور مقدر میں بھی وہ لے آتی ہے جو آپ کے اگر نہیں بھی لکھا ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مان رکھا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے، آپ کے لیے ضرور آسانیاں کر دیں گے، اور بہت جلد آپ کے لیے کن کے معجزات ہونے ہی والے ہیں۔ آپ نے خوشیوں کو دعاؤں میں مانگتے رہنا ہے، اور کوئی ایسا زخم ہے ہی نہیں جس کی شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ہر وہ چیز ممکن کر دیں گے جس کی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ شدت سے دعا تو مانگ رہے ہیں، لیکن ایسا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ بس آپ یقین جان لیجئے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین وقت پر آپ کو عطا کریں گے۔ آپ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک امید لگا کر رکھیں۔ قرآن پاک کی جو اتنی خوبصورت آیت ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو جو ہے سکون نہیں مل رہا، تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا ہے اور چند آنسو گرا لینے ہیں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ ایک دعا مانگنے کی دوری پر آپ کے لیے کن کے معجزات ہوں گے۔ آپ کا کام ہے دعائیں کرتے رہنا، فکر نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تھام لیں گے، بس آپ نے شکر کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شکر کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جو دروازہ آپ کے لیے ابھی بند ہو چکا ہے، وہ دروازہ آپ کی دعا کرنے سے ایک بار پھر آپ کے لیے کھل سکتا ہے۔ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے، لا حاصل حاصل ہو سکتا ہے، بس آپ نے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے ہی لمحے میں آپ کی دعاؤں پر کن فرما دینا ہے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज जो आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी सी दो मिरेकल स्टोरी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ अल्लाह समद और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतरकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन जो है, इन्होंने मुझे मेरी 2-3 वीडियोस में कमेंट किया था और इनका ये सवाल था, इन्होंने लिखा था, अस्सलामुअलैकुम, आप ही मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप ही एक ट्यूसडे जो है हम पढ़ ना पाएं अल्लाह समद और हम पढ़ना भूल जाएं, तो क्या आप ही हमें जो है दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा? जो ट्यूसडे होगा हम उसी से दोबारा शुरू कर सकते हैं? प्लीज इस बारे में जवाब दे दीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अल्लाह पाक ईमान में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बेटा, ऐसा है कि अगर तो इंसान वैसे भूल जाए ना, जैसे इंसान को याद नहीं रहता कि आज ट्यूसडे और मैंने पढ़ना था, तो वो एक अलग बात आ जाती है। अगर आपसे बाय मिस्टेकनली ऐसा हो चुका है तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक माफ फरमाने वाले हैं। आप ऐसा करो कि जिस ट्यूसडे को आपने रोका है या जिस ट्यूसडे को आप नहीं पढ़ सकी हैं, जैसे कि अगर आपने 2 मंगल पढ़ लिया था और थर्ड मंगल पर आप भूल गई हैं, नहीं पढ़ सकी हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो थर्ड ट्यूसडे को इंक्लूड करके फिर आपने थर्ड ट्यूसडे से जो है इसको स्टार्ट कर लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है कबूल फरमाएंगे और अल्लाह पाक ही कबूल करने वाले हैं। बाकी मुझसे एक सवाल ये भी किया जा रहा था कि आप ही जैसे हमारे डे स्टार्ट हो गए तो फिर क्या हमें जो है अल्लाह समझ तो भी क्या हमें उसको रोक देना चाहिए? बिल्कुल आपने फिर भी जो है उसको रोक देना है, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसकी तासीर भी बीच में शामिल होती है। तो ड्यूरिंग डेज जो है आप नहीं पढ़ेंगे नमाज भी और कुरान पाक भी, तो जब आप प्रॉपरली क्लियर हो जाएं फिर आप उसी तरीके से दोबारा से स्टार्ट कर लीजिएगा और उसी दिन से, जैसे कि आपके 2 मंगल कंप्लीट हुए हैं, तो आप अपना थर्ड जो आपका ट्यूसडे है फिर आप उसी से दोबारा से शुरू कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कबूल अल्लाह पाक ने करना और अल्लाह पाक ही बेहतरीन तरीके से कबूल करने वाले हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसकी भी फजीलत और बरकत जो है वो शामिल होती है, तो अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ अल्लाह समद, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। प्यारियों, वैसे तो इन्होंने मुझे कहा था कि आप ही मैं आपको लिख कर भेज देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके लिए मौजज़ा हुआ है वो मेरे सामने ही है, मुझे इनकी एक एक बात याद है, तो मैंने इनको कहा था कि कोई बात नहीं, आप जो है मुझे रहने दें, मुझे ज़ाहिर है जो कुछ याद है वो तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो मेरी प्यारियों, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आज से तकरीबन 1 साल और 7 महीने पहले जो इनकी मेरी मुलाकात हुई थी, इसी तरीके से जैसे आप लोगों से सबसे बातचीत होती है, रिप्लाई देती हूँ, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश होती है, तो इसी तरीके से इन्होंने मेरी जो है एक तहज्जुद मिरेकल स्टोरी, जो मेरी खुद की मिरेकल स्टोरी है, उसी के थ्रू जो है ये मेरे पास आई। और उसके बाद जो इन्होंने मुझे अपनी सारी स्टोरी इस तरीके से बताई कि इनकी स्टोरी ये थी कि इनकी बहन की जो शादी है आज से 7 साल पहले जहां पर हुई थी, जो देवर है वो इनको अपने प्रपोजल के लिए अप्रोच कर रहे थे, लेकिन उस वक्त में ये कंडीशंस उनकी फैमिली की ये थी जिनको ये पसंद करती थी कि वो कहते थे कि हमने एक घर से दोनों बहनों का रिश्ता नहीं लेकर आना, या एक घर से हमने दोनों बहनों को जो अपने घर में नहीं लेकर आना। तो अब मसला ये बना था कि बीच में ज़ाहिर है काफ़ी सारी रुकावटें जब आ रही थी और फैमिलीज जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर उनकी तरफ से इसलिए कर रही थी क्योंकि इनकी बहन उनके घर में थी। अब ये कहती हैं कि आप ही मेरी बहन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था कि अपनी बहन को बोलो कि हमारे बेटे की तरफ से पीछे हट जाए या जो भी मामला है। अब ये कहती हैं कि बीच में आप ही मैंने अपने कनेक्शन को बिल्कुल ख़त्म भी कर दिया, कॉन्टेक्ट को ख़त्म कर दिया, हर दरवाज़ा जो खुला हुआ था उसको मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ना, अब जाहिर है वो भी इनको अप्रोच कर रहे थे, वो फिर भी इनके साथ कांटेक्ट में रहना चाह रहे थे। अब बीच में मसला ये था कि जो इनकी बहन थी वो इनको ये कहती थी कि देखो तुम लोग आपस में बातचीत करते हो, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली, मेरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अरे सारी सिचुएशन को देखते हुए बहन का घर तो नहीं खराब कर सकते थे
اور بہن کا گھر کون چاہتا ہے کہ خراب ہو. تو یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے ہی جو ہے دوبارہ سے بیک سٹیپ لیا اور میں نے ہر طرح کا کانٹیکٹ دوبارہ ختم کیا، اور میں نے ان کو بس آخری بار ایک یہ بات بولی تھی کہ دیکھیں اگر آپ میرے نصیب میں لکھیں نا تو اللہ پاک نے آپ کو میرا کر دینا ہے. تو میرے نصیب میں آپ کے نصیب میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ نکاح لکھا ہے، ہمارے نصیب میں ملنا لکھا ہے، تو اللہ پاک سب خیر کر دیں گے. جب انسان اس سچویشن میں ہوتا ہے نا تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ بس رات سے دن اور دن سے رات ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے. خیر اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی اس وقت میں جو ہے میں اتنی دور تھی اللہ پاک سے، اور مجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں. اپنی سٹڈیز کو بھی کمپلیٹ کر رہی تھی. خیر اسی طریقے سے جو ہے وقت گزرتا گیا اور 2 سال جو ان کے گزر گئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ سڈن جو ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے جو مطلب ظاہر بہن کے سسرال والے ہیں کہ جو ان کی بہن ہے، انہوں نے آ کر ان کو بتایا کہ وہ جو ہے ان کے لیے رشتہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں گھر والے. تو پتہ نہیں آج کل میں جو اس کی کہیں پہ بات پکی ہو جائے. اب ایسا ہوا کہ ان کو جب پتا چلا کہ ظاہر ان کی جو ہے بات وغیرہ کی پکی ہو رہی ہے، سارا معاملہ ہے، یہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں ایک بے چینی ہو کہ ہائے میں نے کیوں کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا، یا میں نے کیوں نہیں بیچ میں رابطہ کیا. اسی دوران جو یہ کہتی ہیں کہ آپ اسی طریقے سے یوٹیوب پر ویڈیوز وغیرہ اسکرول کر رہی تھی، اسکرول کرتے کرتے جو ہے آپ کی ویڈیو سامنے آ گئی. اور پھر کہتی ہیں کہ آپ کو میں نے جو میسیجز وغیرہ کیے، میں نے میری پیاری جیسے ظاہر ہے سب کو کوشش ہوتی ہے رپلائی دینے کی، جو ہے میرے سامنے آیا. اور انہوں نے جو ہے پہلے دن تو مجھے میسج کیا ہی تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے میری بہن کو بھی میسج کیا جن کی آئی ڈی اسما فرحان 48 ہے. انہوں نے ان کو میسج کیا کہ پلیز آپ ہی سے کہیں ایک بار پھر مجھے رپلائی کر دیں اور میری پوری سٹوری کو سن لیں. خیر آپ ہی نے جب مجھے بتایا، میں نے پھر ان سے کانٹیکٹ کیا دوبارہ سے ڈیٹیلز ان سے جب میری بات ہوئی نا، تو یہ سارا معاملہ انہوں نے جب مجھے بتا دیا تھا ڈیٹیل سے، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے میری پیاری اتنا ڈیٹیل سے تو میں پوری ویڈیو میں نہیں بھی بتا سکوں گی ایک ایک بات کو. لیکن پھر اس کے بعد خیر ایسا تھا، یہ بہت پریشان تھی، اتنی پریشان تھی، کہتی ہیں کہ آپ ہی میرا مطلب ویٹ بہت کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا تھا کہ مجھے میرے فیملی والے جب دیکھتے تھے تو وہ مجھے تانے دیتے تھے. وہ کہتے تھے پتہ نہیں اس کو کس چیز کا روگ لگ گیا ہے یا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے. البتہ ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ لڑکی ہیں اور یہ جاب بھی کر رہی ہیں ایک جگہ پر. تو پھر بس کہتے ہیں کہ آپ ہی بڑے اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے گئے. لیکن پھر ایسا تھا کہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی رشتے وغیرہ بھی دیکھ رہے تھے، رشتہ ہوا تو نہیں تھا. کہ آپ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو ہے میں نے نماز تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے جو ویڈیوز آ رہی تھی یہ وہ بھی دیکھ رہی تھی. اور نماز تہجد کے وقت میں جو 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے ہیں وہ کہتی ہیں یہ بھی پڑھ رہی تھی، 3 مرتبہ سورہ یاسین اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا، پھر انہوں نے مجھے جو ہے نا میسیجز کیے کہ آپ ہی مجھ سے بات کریں. خیر میری پیاریوں میں نے ان سے دوبارہ بات کی، ان سے دوبارہ جو ہے کانٹیکٹ ہوا. تو انہوں نے مجھے وائس نوٹ میں نا بس روتے ہوئے ہچکیاں لے رہی تھی، بہت پریشان تھی. ان کی جو انگیجمنٹ وغیرہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اور ان کی انگیجمنٹ بھی جو ہے وہ ان کے قریبی کوئی ریلیٹیوز ہیں. میری بہن کی شادی ہوئی ہے نا، وہاں پر ان کے جو ریلیٹیوز ہیں آگے سے ان کی طرف سے ان کا جو ہے رشتہ وغیرہ ہو رہا ہے. خیر جو بھی ہے مجھے اب اتنا ڈیٹیل نہیں پتا کیا تھا کیا نہیں معاملہ، لیکن بہرحال یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی وہاں پر ہو رہا ہے. ہر ایک انسانیت کے ناطے انسان دوسرے انسان کو تسلی دے سکتا ہے، یا کچھ نہیں بھی ہوتا تو انسان کو یہی کہہ سکتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہیں ہو. تو میں نے بھی بالکل اسی طریقے سے ان کو جو ہے یہی کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. اس ٹائم پر نا ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اس بچی نے جب مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے نا تو اس کو اتنا زیادہ مطلب یہ انکانشیس ہو چکی تھی کہ یہ اس کو سانس صحیح سے نہیں آیا تھا. کہ شاید آپ لوگ میری آواز میں بھی وہ چیز فیل کر سکتے ہو کہ وہ اس کی کنڈیشن کیسی تھی. کہ میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، کیوں پریشان ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو. لیکن اس وقت میں کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، تو میں نے ان کو فوراً ہی اس ٹائم پر ہی کہا کہ سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے ابھی اپنے جو ہینڈ فریز میں لگاؤ اور اپنے کانوں پہ لگا لو، اور آرام سے جو ہے نا سنتے سنتے جو ہے نا ریلیکس ہو، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد خیر میری پیاری انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت جب سنی، جو ان کو ظاہر ہے رونا ان کا چپ نہیں ہو رہی تھی، پریشان تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک کے کلام کی برکت اور طاقت سے جو ہے ان کو جو ہے اس ٹائم کی ظاہر ہے جو انزائٹی اٹیک ہو رہا تھا یا جو بھی تھا وہ اللہ پاک نے کنٹرول کیا. اور پھر انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ ہی اب میں ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، لیکن مجھے کیا پڑھنا چاہیے آپ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں. ان کو بس کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور آپ سورہ یوسف پڑھو نا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو سن لینا ہے. آپ ہی میں سورہ یوسف بھی پڑھ لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں. ایسا ہوا کہ جہاں پر ان کی بہن کی شادی تھی اور جو ان کے دیور تھے ان کی جہاں پر انگیجمنٹ ہونے جا رہی تھی، جو کہ ان کی مطلب آئی تھنک جو ان کی بہن کی نند کے
ان लॉज में से थे, जो भी था उनकी तरह जहाँ पर रिश्ता होने जा रहा था ना, लड़की जिसके साथ ज़ाहिर एंगेजमेंट होनी थी, उस लड़के ने खुद ही जो है उसको कह दिया कि देखो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी किस तरह गुजारूंगा, या जो भी मामला हुआ। खैर उस लड़के ने जो भी स्टेप वगैरह उठाया, उसने अपने घर वालों को तो समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। बहरहाल जब वो लड़की को कहा तो लड़की ने खैर खुद ही मना कर दिया और वहां से वो रिश्ता खत्म हो गया। उस लड़के की उस वजह से जो है इनके घर वाले, जो ज़ाहिर है उस लड़के के घर वाले थे, वो इनके लिए रिश्ता लेकर आए। अब के लास्ट ईयर 2022 के अक्टूबर में इन्होंने मुझे कहा कि आप ही मेरे लिए वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, बस आप दुआ करें कि वो लोग आ जाएं, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर आगे का मामला जो भी होगा वो देखते हैं। देखिए उन लोगों ने रिश्ता लेने के लिए आना था, इनके घर वाले भी तैयार थे, वो लोग भी तैयार थे, लेकिन बीच के जो लोग थे ना, उन्होंने बीच में ये मसले मसाइल डालने शुरू कर दिए कि नहीं, एक घर से दो लड़कियां मत लेकर आओ, कल को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक दिन पहले इनकी बहन की कॉल आती है कि मेरे ससुराल वाले नहीं आ रहे हैं, ज़ाहिर खानदान के लोग नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते के लिए, तो हम नहीं आना चाह रहे हैं। और इनकी बहन ने इनको बहुत ज्यादा इमोशनल भी किया कि देखो तुमसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम लोग हट जाओ पीछे, एक दूसरे से बात मत करो, की वजह से मेरी जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। ज़ाहिर है मेरी प्यारी उनकी बहन का भी घर था ना। फिर इन्होंने कहा कि बस अब जो है ना मेरा पक्का पक्का कॉन्टेक्ट खत्म हो गया है और अब मैं बिल्कुल भी राब्ता नहीं करूंगी, अब बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं होगी। खैर उसके बाद ऐसा था कि मेरी प्यारी वह गुजर रहा था और फिर ऐसा हुआ कि सारा मामला तो सेटल डाउन होते होते रुक गया, एक बार रिश्ता रुक गया आते आते। फिर अभी इसी साल के स्टार्टिंग ईयर में 2023 के जनवरी के मिड में मामला बिल्कुल ठीक हो गया। आप ही अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को सुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही बस वो लोग अब आना चाह रहे हैं। उनकी अम्मी ने मुझे यहाँ तक पूछा है कि तुम्हारी रिंग का साइज क्या है, और उनकी अम्मी से मेरी पर्सनली भी बात हुई है और मेरी बहन ने भी कहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ओके है, अब वो लोग आ रहे हैं। तो मैं भी खुश हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है। जैसे जाहिर है मेरी प्यारियों मुझे तो पहले ज्यादा खुशी होने लग जाती है और उससे ज्यादा खुशी मुझे ये होती है कि मैं आप लोगों तक मेडिकल स्टोरी को पहुंचाऊंगी। अल्लाह पाक ने दुआ को सुन लिया, कबूल कर लिया। खैर उसके बाद मेरी प्यारियों ऐसा हुआ, इन 2 दिन गुजर गए, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ना ये ऑनलाइन आई, ना इन्होंने मुझे कोई रिप्लाई दिया। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी अंदर ही अंदर कि इन्होंने तो कहा था कि ये मुझे बताएंगी भी और स्टोरी भी सेंड करेंगी, ना इन्होंने मुझे स्टोरी सेंड की है और ना ही इन्होंने मुझे कुछ बताया है। अब ऐसा हुआ कि एक और आईडी से इन्होंने मुझे, पता नहीं अपने भाई की या किसकी आईडी से इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप ही मेरा ये नाम है, मैं वही हूँ और मैं आपको इस आईडी से इसलिए मैसेज कर रही हूँ कि आप ही मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, एक तो मेरा मोबाइल गुम हो गया है और दूसरा ये मसला हुआ है कि आप ही मेरे साथ जो ज़ाहिर है उन्होंने रिश्ता लेने के लिए आना था, जो उनकी खाला है ना, उन्होंने कह दिया कि वो अपनी बेटी के साथ जो है उनका रिश्ता करना चाहती हैं और उनकी अम्मी ने अब जिद पकड़ ली है कि उन्होंने रिश्ता करना ही नहीं है। और अब तो मैं सोच ही नहीं सकती कि अब कुछ हो सकता है। आज 7 साल गुजर गए थे इस चीज को और गुजरते गुजरते ये जो है ना, जो कि इनकी और उनकी स्टोरी जो है बीच में 3 साल की जो कहानी है, जो कि 7 सालों के अंदर ही इंक्लूड है। आई होप मैं आप लोगों को समझा सकी होंगी। बहरहाल मेरी प्यारी फिर उसी दौरान से ये कहती हैं कि मेरी बहन के घर भी बेबी होने वाला था और फिर कहती हैं कि बीच में हम लोग के थोड़े इख्तलाफात वगैरह भी हो गए। मेरी प्यारी वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की दुआएं खैर हुई थी और फिर कहती कि बस मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया, हर दरवाजा बंद हो गया। ज़ाहिर है जैसे इंसान मायूस होता है, परेशान होता है, तो कहती हैं आप ही अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म हो गया, उनकी दुआएं खैर भी हो गई है, अब क्या होगा, ये होगा, इस तरह से जो भी मायूसी वाली बातें थी कर रही थी। इसमें ऐसा हुआ मेरी प्यारी इनके मैसेजेस वगैरह कहीं ज़ाहिर है नीचे चले गए, मुझे भी नजर नहीं आए, सामने नहीं आए। अब मैं इनको बहुत ढूंढ रही थी, इनकी आईडी सर्च में ना आए। बार बार जब भी मैं इंस्टा पर जाऊं, मैं इनका नाम सर्च करूं, मेरे सामने इनकी आईडी ना आए। मैं भी परेशान थी, मैंने कहा पता नहीं किधर चली गई हैं, परेशान होंगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ज़ाहिर इंसान के जहन में बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं। अब जिस आईडी से भी इन्होंने मैसेज किया था वो भी मैं तलाश कर रही थी, वो भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो बस फिर ऐसा हुआ कि मैं भी खामोश हो गई, ये भी खामोश हो गई और इनके पास तो खैर फोन नहीं था या इंस्टा नहीं था, जो भी प्रॉब्लम हुई थी। फिर मेरी प्यारियों ऐसा होता है कि जैसे कि अभी माशाल्लाह से रमज़ान आ गया और रमज़ान के फर्स्ट वीक में जो मैंने पहले 10 दिन की एक मेरे का स्टोरी शेयर की थी, आप लोगों को याद होगा, उसी दौरान ना इनका मुझे उसी के कमेंट सेक्शन में जो है मुझे इनका नाम नजर आया। मैंने कहा ये नाम और आईडी तो वही लग रहा है, क्योंकि इनकी जो यूट्यूब की आईडी थी और जो इनकी इंस्टा की आईडी थी वो सेम टू सेम एक ही नेम की थी। खैर मेरी प्यारियों मैंने इनको सर्च किया और उसके बाद इन्होंने मुझे ऑलरेडी मैसेजेस किए हुए थे, लेकिन पता नहीं वो मैसेजेस मुझे शो नहीं हुए थे या मैसेजेस इनके बहुत नीचे चले गए थे, मुझे नजर नहीं आए। खैर उसके बाद मैंने इनको खुद कांटेक्ट किया, पता नहीं, लेकिन फिर जब इन्होंने मुझे मैसेजेस अपने दिखाए कि आप ये देखें मैंने आपको मैसेजेस किए थे लेकिन आपका रिप्लाई उस टाइम नहीं
آیا تھا، لیکن بس پھر میری پیاریوں اللہ پاک نے کرم فرمانا ہوتا ہے نا، معجزات کرنے ہوتے ہیں. اور یہ کہتی ہیں کہ آپی میں تو اتنی مایوس بھی ہو گئی ہوں، اب تو مجھے لگتا ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور میں آہستہ آہستہ اس چیز سے نکل بھی رہی ہوں، بھولنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور اپنے پیرنٹس کو بھی میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ میرے لیے کچھ اور سوچیں، میری وجہ سے میری بہن نے بھی بہت سروائیو کر لیا، اب میں مزید نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہو. خیر اس کے بعد میری پیاریوں انہوں نے بس مجھ سے نا ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ آپی جیسے دیکھیں ماشاءاللہ رمضان بھی آ گیا ہے، تو کیا آپی میں اللہ الصمد پڑھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، آپ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی بھی لمحے میں قبول فرما سکتی ہے. اب انہوں نے میری پیاریوں مجھے بڑے معصوم طریقے سے کہا کہ آپی پتہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ الصمد پڑھنے سے میری دعا کو سن لے. تو مجھے نا ان کا وہ مطلب جس طرح بولنا ہوتا ہے نا وہ اتنا مطلب مجھے پیارا سا لگا، اور میں نے کہا کہ ہاں آپ پڑھو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور بس پھر میری پیاریوں اللہ پاک نے جو ہے رمضان المبارک کے اندر اندر جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے 3 منگل جو ہے ابھی پڑھا ہی تھا، رمضان المبارک کا تیسرا ہفتہ تھا. اسی دن جو ہے ان کی بہن ان کو کال کر کے کہا کہ میرے سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ وہ عید کے پہلے دن جو ہے آ کر دعائے خیر کریں گے اور تمہاری رسم کریں گے، کیونکہ جو ان کی خالہ کی بیٹی کی طرف سے بھی جو ہے رشتہ ختم ہو گیا ہے، اور بس انہوں نے یہی کہا کہ اب اس کا نصیب جب تمہاری بہن کے ساتھ ہی لکھا ہے تو ہم یا کوئی اور کون ہو سکتا ہے اس چیز کو روکنے والا. تو میری پیاریوں یہ جو اللہ الصمد کا پیارا سا معجزہ ہوا ہے الحمدللہ. اور آپ لوگوں کو شاید میری آواز سے ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے جب ایسی کوئی میریکل سٹوری ہوتی ہے تو میں خود کتنی خوش ہوتی ہوں، لیکن ان کے تو انکار ہوتے 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 انکار جو ہے وہ ہاں میں بدل گیا، اور اللہ پاک نے وہ کہتے ہیں نا ناممکن کو ممکن کر دیا، اور جب بالکل لا حاصل چیز تھی وہ اللہ پاک نے حاصل کر دی. لیکن جتنا مجھے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ان کی بات پہنچا سکی ہوں گی، بتا سکی ہوں گی. اور اب بھی میری پیاریوں جو کہ عید کے فرسٹ ڈے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے دعائے خیر کی ہے، ان کی امی نے ان کو رنگ بھی پہنائی ہے، ظاہر چھوٹی سی رسم وغیرہ یا انگیجمنٹ جو بھی ہے وہ کی ہے. اور اب جو ہے انشاءاللہ ان کا جو ہے نکاح ہے، 2 ہفتے بعد کی جو ہے نکاح کی ڈیٹ رکھ دی گئی ہے. ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی جو ہے زیادہ شور شرابہ یا دھوم دھمکے سے کچھ بھی نہیں کرنا، سادگی کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا ہے، بخیر کریں. اور کل بھی جو انہوں نے مجھے وائس نوٹ بھیجا ہوا تھا کہ آپ ہی اب کب میری سٹوری بتا رہی ہیں، سب کو بتا دینا، جلدی بتائیے میں آپ کو لکھ کر بھیجوں. تو میں نے کہا بیٹا آپ کیا لکھ کر بھیجیں گی، مجھے سب کچھ تو پتا ہے، کچھ تو پتا ہی تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. تو پتا تو ہے جس طریقے سے جو میں نے بتایا، جو یہ پڑھ بھی رہی تھی. اور اللہ الصمد جو ہے ٹیوزڈے والے دن 1000 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اول آخر جو ہے درود ابراہیم جتنا مرضی پڑھ لیں. یہ دن اور یہ جو ٹائم یا جو بھی چیز ہے نا یہ ایک صرف اور صرف اس لیے بتائی گئی ہے کیونکہ جن کے لیے معجزہ ہوا تھا اللہ پاک نے ان کی دعا کو سنا. اس کے بعد جتنی میری کا سٹوریز آ رہی ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور جو پہلے سے بھی پڑھ رہی تھی انہوں نے بھی میرے ساتھ شیئر کیا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا. باقی اللہ پاک نے قبول کرنا ہے، کسی بھی دن کسی بھی لمحے میں کسی بھی وقت میں اللہ پاک دعا کو سن سکتے ہیں. اور کوئی ایک ایسی ادا ہوتی ہے، کوئی ایک ایسا سجدہ ہوتا ہے، کوئی ایک ایسی دعا ہوتی ہے جس میں اللہ پاک جو کن فرما دیتے ہیں. تو بس آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے اور دعا کیجیے گا کہ 2 ہفتے بعد جو ان کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے نکاح کی، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ثانیہ فرماتے ہوئے سارے اللہ پاک ان کے کام حل فرمائیں اور اللہ پاک ان کو بہت بہت خوش رکھیں. تو میری پیاریوں یہ جو ان کی میریکا سٹوری ہے 7 سال سے لے کے 3 سال اور 3 سال سے اس سال کے رمضان المبارک کے تیسرے ہفتے میں جو کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزہ کیا ہے. اور الحمدللہ عید کے پہلے دن جو ہے اللہ پاک نے ان کی دعا کو سنتے ہوئے ان کی کہانی کو مکمل کیا ہے. اللہ پاک میری پیاریوں آپ سب کے لیے بھی خوبصورت معجزات کریں، سب کے دل کی دعاؤں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائیں. بس آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں میری پیاریوں ایک دوسرے کو یاد رکھا کرو اور اللہ پاک سے بس دعا کرتے رہا کریں. اللہ پاک کرم فرمانے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. اور میری پیاریوں اب جو ہے سیکنڈ میریکل سٹوری میریکل آف سورہ یوسف وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، آپ کیسی ہیں، آپ کی پیاریاں کیسی ہیں. سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک کہنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ ہی اللہ پاک نے اس عید مبارک کو میرے لیے واقع میں ہی آپ ہی مبارک ثابت کیا اور یہ عید میرے لیے خوشیاں لے کر آئی ہے. ایسا تھا میرا نکاح جو ہے وہ 2 سال پہلے میرے کزن کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن آپ ہی میری جو ہے رخصتی نہیں ہو پا رہی تھی. ابھی 15ویں رمضان کو اللہ پاک نے جو ہے میرے لیے آپ کے چینل کا وسیلہ بنایا. آپ کے میریکل سٹوریز جو ہیں وہ میرے سامنے آئیں تو میں نے جو ہے آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا. اللہ پاک نے آپ ہی میری دعا کو قبول کر لیا اور میرے جو آپ ہی پیپرز وغیرہ بننے میں ایشو ہو رہا تھا اور جو بھی رکاوٹ آ رہی تھی اللہ
اللہ پاک نے آپ ہی اس رکاوٹ کو دور کر دیا اور انشاءاللہ آپ ہی اب جو ہے عید جیسے ہی ختم ہوگی میرے پیپرز وغیرہ وہاں سے آ جائیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ ہی انشاءاللہ شادی کی ڈیٹ وغیرہ رکھنے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے آپ ہی جو مجھے خوشخبری سنائی ہے وہ آپ ہی عید پر ہی سنائی ہے الحمدللہ۔ سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ پاک ضرور معجزات کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے لیے کرم فرمایا ہے، میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے سب سننے والوں کے لیے معجزات کریں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک جو ہیں بہترین آپ ہی طریقے سے معجزات کرنے والے ہیں اور سننے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہی آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو بہت ساری خوشیاں دیں اور اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا پیارا سا جو میریکل ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو میری پیاریوں، یہ نماز عشاء کے بعد جو ہے ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تھی، اللہ پاک نے جو ہے ان کی دعا کو قبول کیا ہے، ماشاءاللہ سے ان کے پیپرز وغیرہ بن کر آ چکے ہیں۔ اللہ پاک باقی کے سارے معاملات بھی ان کے لیے خیر و عافیت کے ساتھ حل فرمائے، اور جو بھی ان کی رخصتی کی ڈیٹ ہے، شادی کی جو بھی ڈیٹ ہے، وہ خیریت سے فکس ہو۔ اور میری پیاریوں، آپ سب کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خوبصورت معجزات کریں، اور پھر اسی طریقے سے اسی خوشی کے ساتھ میں آپ سب کے میریکل سٹوریز بھی جو ہیں وہ شیئر کروں، اور اللہ پاک وہ دن جلد از جلد لے کر آئیں۔ اور میری پیاریوں، ساری بات نیت کی ہے، اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور میری پیاریوں اللہ پاک جب نیت سچی دیکھتے ہیں تو اللہ پاک ساتھ بھی ضرور دیتے ہیں۔ اور آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائیں، فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، سب کے گھروں کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیارے اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔